or respected guest speaker, consultant Eastern medicine physician, respected Sir Muhammad Muzammil. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your precious knowledge about important topic, and please firstly introduce your topic. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ Yes, sir. Please start. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے. آج جو میں بیماری کا ذکر کروں گا وہ بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت عام بیماری ہے. وہ ہے کارڈیک بیماری، یعنی دل کی بلاکیج کے متعلق، اور دل میں کوئی کلاٹس وغیرہ آ جانا، یا دل کی کسی وین یا شریان میں بلاکیج ہو جانا، یا خون کے گاڑھے پن کے متعلق. اور یہ جو کارڈیک بیماری ہے اس میں اموات بھی السلام سب سے علیکم زیادہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بیماری کی وجہ سے نہیں. اور جتنا کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر حضرات اس بیماری کا خوف پھیلا کر بزنس کر رہے ہیں، اور کوئی بیماری یا کوئی سچویشن نہیں ہے. اس بیماری کا اتنا خوف پھیلا چکے ہیں کہ مریض چاہے غریب ہو. I request to all participants, please turn off your mic. السلام Punjab. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I request you, please اپنا mic off کر لیں. اللہ تو آ گیا پنڈی سے، اس نے ڈال جانا ہے. حالانکہ اس کا نیچرل آپ ایسا کریں، اور دیسی طریقے سے انتہائی سستا اور دیر پا علاج موجود ہے، بلکہ یہ کہنا کہ مستقل علاج موجود ہے. اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. انسان نے اپنی زندگی خود ہی پیچیدہ کی ہے. اس کا آسان اور قدرتی علاج اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. ہم کو بہت جلدی ہوتی ہے اور اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوتا. اللہ پاک نے جو وقت موت کا رکھا ہے اس میں کوئی دنیا کی طاقت ایک سیکنڈ بھی نہ بڑھا سکتی ہے اور نہ ہی گھٹا سکتی ہے. اس سلسلے میں جو میں عرض گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں خون کا گاڑھا ہو جانا، شریانوں کا بند ہو جانا، دل کے وال کا بند ہو جانا، خون میں کلاٹس یعنی لوتھڑا وغیرہ بن جانا، شریانوں کا خشکی کی وجہ سے سکڑ جانا یا پچک جانا، دل اور دماغ کا سن ہو جانا، یا باڈی کے مختلف اعضاء کا سن ہو جانا. تو پیارے بھائیوں، آج جو میں عرض گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لمبی زندگی اور عمدہ صحت کا راز جو ہے وہ ہماری صحت مند اور خون کی صاف نالیاں اور خون کے پتلے پن پر ہے. اور جتنا بھی ہم اس بارے میں توجہ دیں گے تو وہ ہماری خوراک جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بچپن سے جوانی میں ہمارے اعضاء اور شریانیں نئی اور لچکدار صاف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام اعضاء خوراک میں مکمل غذائیت حاصل کرتے ہیں، اور خون کی فراہمی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور جسم کے تمام اعضاء، تمام نظام عمدہ طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اور ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں. تاہم عمر کے ساتھ ساتھ اور خوراک کی بے اعتدالی، فاسٹ فوڈ، ضرورت سے زیادہ خوراک اور غیر معیاری خوراک کھانے سے یہ شریانیں یا رگیں آلودہ ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں، اور دل کو تمام جسم میں خون پمپ کرنے میں دل کو جو ہے دقت پیش آتی ہے، اور خون مکمل طور پر ہمارے جسم کے ہر حصے میں نہیں پہنچ پاتا، اور نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے خون کا پریشر بڑھتا ہے. گندی خون کی نالیاں بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ بنتی ہیں. خون خود بھی آلودہ ہوتا ہے اور گاڑھا ہو جاتا ہے، اور خون کی فراہمی بھی ویسے نہیں ہوتی جیسے ایک صحت مند انسان کی ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں تمام اعضاء اور نظام متاثر ہوتا ہے، اور آگے جا کر پورا جسم، دل اور دماغ حتیٰ کہ جلد بھی متاثر ہوتی ہے، اور وہ شخص وقت سے پہلے بوڑھا، دل کا عرضہ، بلڈ پریشر اور بہت سی پیچیدہ بیماریاں اس میں جنم لیتی ہیں. تو عرض گزارش یہ ہے کہ میں نے جو اس میں یعنی ہارٹ اٹیک جو ہے یا کارڈک بیماری ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے سائلنٹ ہارٹ اٹیک. سائلنٹ ہارٹ اٹیک میں بعض اوقات جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا ایسے وہ علامتیں نہیں ہوتی جن میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ کارڈک کوئی علامتیں نہیں ہوتی. اس میں اکثر وہ علامتیں جو ظاہر ہی نہیں ہوتی جو ہارٹ اٹیک کے مریض کو ظاہر ہونی چاہیے. دراصل جو دل ہے ہمارا، اس کا وزن عموماً 300 گرام ہوتا ہے، اور اس کا کام خون کو پمپ کر کے پورے جسم میں خون پہنچانا ہے. دل جب ایک دفعہ
دفعہ پمپ کرتا ہے تو جسم کو تو پورے جسم کو خون پہنچ جاتا ہے. جس سپیڈ سے دل خون سپلائی کرنے کے لیے پمپ کرتا ہے اس کو عام جو ہے ایک آدمی میں 100 to 60 ہوتی ہے. جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے دل کی سپیڈ ہوتی ہے جو 100 کی سپلائی میں 10% ہوتی ہے اور 10% دل کی پمپ کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے. جب ہم چلتے ہیں تو دل کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ 20% ہو جاتی ہے اور جب ہم دوڑتے ہیں تو ہارٹ کی سپیڈ 30% ہو جاتی ہے. اب مائنر ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوڑتے ہیں تو جب دل کی سپیڈ 30% ہو جاتی ہے تو سانس پھول جاتا ہے اور دل میں ہلکی سی درد ہوتی ہے اور دل گھبراتا ہے. چلتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دل کا کوئی عارضہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ایسے شخص بند کمرے میں دل گھبراتا ہے اور خوشی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے, غم کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے, اس کا دل دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے بند کمرے میں اور بعض اوقات بند گاڑی میں بھی اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. اب آتے ہیں میجر ہارٹ اٹیک کی طرف. جب دل میں اور وین میں چربی کی مقدار زیادہ جم جاتی ہے تو خون کا گاڑھا پن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور جو شریانیں ہیں ان میں کولیسٹرول بھی جم جاتا ہے اور شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے خون کا بہاؤ, خون کی گردش میں مشکل پیش آتی ہے. پہلی قسم میں مریض کو صرف دوڑتے ہوئے پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل کا مسئلہ ہے, لیکن اس سچویشن میں مریض چلتے ہوئے حتیٰ کہ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دل گھبراتا ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ ایسے مریضوں کو ہوتا ہے جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور بظاہر وہ بہت ہیلتھی نظر آتے ہیں اور زیادہ مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, دل کے اب یہ میں آپ کو بولوں کہ بلاکیج کہاں کہاں ممکن ہے. دل کے اوپر والے حصے میں ایک موٹی وین ہوتی ہے جس سے دل دماغ کو خون پہنچاتا ہے. اگر اس میں بلاکیج آ گئی ہے تو دماغ کو خون نہیں ملتا جس سے دل کو فالج ہو جاتا ہے. اور جو دل کی نچلی سطح پہ وین ہوتی ہے اگر وہ بلاکیج ہوگی تو نچلے والے حصے پہ فالج نہیں ہوگا. اور ان کی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص میں جو میجر ہارٹ اٹیک کی ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی, پٹھوں میں درد بہت زیادہ ہوگا, سینے میں جلن, کھٹے ڈکار, میدے میں تذابیت اور میدے کا اکثر وہ یعنی خرابی ہے میدے کے السر کا مریض ہوگا. سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی, گلے میں درد, جبڑے میں درد ہوگی اور اس کو بعض اوقات وجدانی اور ہیجانی کیفیت کا ایسا شخص شکار ہوگا. طبیعت میں عجیب سی بے چینی ہوگی. ان کا ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول بہت بڑا ہوتا ہے اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول بہت زیادہ خطرناک, اس کا بڑھنا جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ان کو احتیاط یہ کرنی چاہیے, ان کو سب سے پہلے مرغن غذائیں چھوڑ دینی چاہیے. کھانے سے پہلے پانی پینا شروع کریں اور درمیان میں اور بعد میں بالکل پانی نہ پئیں. اس کو بھوک ہو تو کھانا کھائیں, ابھی تھوڑی ہی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیں. اور ایک بات میں ہر سپیچ میں کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں. سرسوں کے تیل کا یوز کرنا جو اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے, جن لوگوں کو میدے کے السر کی شکایت ہے, جن کو کارڈک پرابلم ہے, جن کو شوگر ہے, تو یہ سرسوں کا تیل ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو آگے اگر نسخے میں چلیں گے کہ اس کو ہم نے ریفائن کیسے کرنا ہے, سرسوں کے تیل کو ریفائن کر کے ہم اس کو بہترین اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک میں وجہ ان کی دو, ایک کولیسٹرول اور دوسرا ٹرائی گلسرائڈ. ان دونوں کو کم کریں. جتنے بھی اینیمل فوڈز ہیں مثلا مکھن, دودھ اور جو دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے جتنے وہ بھی, اور جتنے بیف, گردہ, کلیجی, گوشت وغیرہ, بڑا گوشت خاص کر وہ بالکل چھوڑ دیں میجر ہارٹ اٹیک والے لوگ. اب باری ہے ٹرائی گلسرائڈ. جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں جو غیر معیاری ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیں. بیکری سے بنی ہوئی چیزیں, فاسٹ فوڈ, پراٹھا وغیرہ اور وہ چیزیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں. اور تیسرے نمبر پر ایسے میجر ہارٹ اٹیک والے مریضوں کو سموکنگ چھوڑ دینی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ان کو ٹینشن بالکل نہیں لینی چاہیے. اپنے جسم کو ریلیکس رکھیں, بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کریں. ان کا کولیسٹرول جو ہے 100 سے 130 ہونا چاہیے اور ٹرائی گلسرائڈ جو 100 سے کم ہونے چاہیے. بلڈ پریشر 120 to 80 ہونا چاہیے اور ان کی شوگر جو 140 to 120 تک ان کو کوشش کرنی چاہیے, ہونی چاہیے. تو جو اب تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے انتہائی پیچیدہ اور بہت نازک سی صورتحال ہوتی ہے, وہ ہے پیچیدہ ہارٹ اٹیک. تو اس ہارٹ اٹیک میں یہ کیا ہوتا ہے, سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور اور دبلا پتلا انسان ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا ہے. ہمارا تاثر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو صحت مند یا موٹا آدمی ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, لیکن جو واک بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے
اور کھانا کھا کر بیٹھتا بھی نہیں اور کمزور بھی ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیسے ہو گیا؟ اس کے متعلق جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ آپ حیران کن ہے. ہم یعنی اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہم اکثر ہوٹلوں کے کھانے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے، یا اپنی روزمرہ زندگی میں پانی کا کم استعمال کرنے کی وجہ سے، یا گرم تاثیر غذائیں کھانے سے، یا ناقص غذا کھانے سے، یا ہمارے معدے میں تذابیت یا جو پیدا ہو جاتی ہے، السر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم اکثر پین کلر یا کوئی ایسی دوائی جو متواتر استعمال کر رہے ہیں تو معدے میں السر یا معدے میں شدید جلن اور تذابیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ تذابیت جگر بھی محسوس کرتا ہے، اور جگر میں صفرائی مادے، سوداوی مادے جو ہیں وہ تحریک پکڑ لیتے ہیں اور ایک نئی بیماری جنم لیتی ہے، جس میں مرد ہو یا عورت اس کو پیشاب کے راستے ایک سفید رطوبت پس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سفید رطوبت کے مسلسل اخراج سے ہماری شریانیں اور آنتیں خشکی کی وجہ سے سکڑنے اور پچکنے لگتی ہیں. یہ تنگ خون کی نالیاں بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ بنتی ہیں، خون خود بھی آلودہ ہوتا ہے اور خون کی فراہمی بھی ویسے نہیں ہوتی جیسے ایک انسان میں ہونی چاہیے. نالیاں خشکی کی وجہ سے سکڑنے اور پچکنے لگتی ہیں، اور باریک رگیں جو دل کو طاقت دیتی ہیں ان میں خون نہیں پہنچتا. تو جب ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہیں، دل اور پورے جسم کو خون نہیں اچھی طرح پہنچ پاتا کیونکہ نالیاں سکڑی ہوئی ہیں. اس کے نتیجے میں دل کا عارضہ لگتا ہے، اس کے نتیجے میں تمام اعضاء اور جو ہے نظام وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور آگے جا کر پورا جسم، دل اور دماغ، حتیٰ کہ جلد بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ شخص وقت سے پہلے بوڑھا، دل کا عارضہ، یرقان، ہیپاٹائٹس، جلدی امراض، بواسیر، گینگرین وغیرہ اور بہت سی بیماریاں اس میں جنم لیتی ہیں. جب ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ہمیں فوری آپریٹ کا مشورہ دیتا ہے، سٹنٹ کا مشورہ دیتا ہے. آپریٹ تو ایک جگہ ہوتا ہے جہاں پرابلم ہوتا ہے لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپریشن کے بعد جو اگر آپ نے دوائی کھایا، وہ تمام عمر دوائی کھانی ہوتی ہے اور انسان مکمل طور پر کارڈک مریض بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے مسئلوں میں تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اس کا آپریٹ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس کی شریانیں اور وینے خشکی کی وجہ سے سکڑی ہوئی ہیں اور پچکی ہوئی ہیں. اور بعض اوقات یہ مسلسل دوائی استعمال کرنے سے جو ہے مریض کے ہائی بلڈ پریشر اور معدے کی تذابیت اور اعصابی کمزوری، اعصابی تناؤ اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. رطوبت یا پس کے مسلسل اخراج کی وجہ سے یہ شخص آنتڑیوں کی خشکی کی وجہ سے مختلف جلدی اور موذی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، قبض، بواسیر، الرجی، مائگرین، یادداشت میں خرابی وغیرہ. تو یہ بڑی شریانوں میں جو ہے خون کے لوتھڑے جمنے لگتے ہیں اور دماغ کے ٹشوز میں خون کی مسلسل خلاف ورزی کے باعث اعصابی موت شروع ہو جاتی ہے اور جسمانی اعضاء کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. یہ رطوبت یا پس ہمارے گردوں پر بھی حملہ کرتی ہے اور گردے خشکی کی وجہ سے سکڑنے لگتے ہیں، ہمارا کریٹینائن بڑھتے ہیں، اور جس وجہ سے جس میں خون کی کمی ہو جائے خون میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے کوئی ایسی دوائی ہو جو ہماری شریانوں کو صاف کرے، جو شریانیں خشکی کی وجہ سے سکڑ گئی ہیں، ان میں لچک نہیں رہی، اس خشکی کو دور کرے، اور جو رطوبت یا پس وغیرہ پیشاب سے خارج ہو رہی ہے اس کو بند کرے، اور جو رطوبت یا پس کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہے، ویکنس ہے، اس کو جو ہے وہ پورا کرے. ایسی دوائی ہو جس سے ہمارے جسم کو جو چاہیے وہ پیدا کرے، اور جو کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو ہمارے جسم کو چاہیے وہ باڈی کو مہیا کرے، اور جو خون ہمارا گاڑھا ہو چکا ہے اس کو پتلا کرے، اور بند شریانے اور دل کے وال کو کھولے، اور جو بلاکیج ہے اس کو ریموو کرے، اور خون میں جو کلاٹس یا لوتھڑے وغیرہ جم گئے ہیں ان کو زائل کرے، اور دوران خون کے نظام کو بہتر کرے، اور خون کی جو ہے حدت کو بھی کم کرے، اور خون کی روانگی کو بہتر طریقے سے عمل میں لائے جیسے ایک صحت مند انسان کی ہونی چاہیے. پیارے بھائیوں، طب نبوی میں اور یونانی طب میں اور جیسے اس طرح ایسٹرن میڈیسن میں ایسی چیزوں کا مکمل اور بہترین علاج ہے. آپ کسی بھی یعنی مریض کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک نہیں کئی مریض ہیں جن کو جو بھی مریضوں کو ہم علاج وغیرہ کرتے ہیں اس کا مکمل جو ہے وہ ریکارڈ رکھ لیتے ہیں، اور ریکارڈ رکھنے کے بعد جن مریضوں کو جو میڈیسن ہم نے دی وہ میڈیسن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یعنی کولیسٹرول کیا ہے اور یعنی ٹرائی گلائسرائڈ کیا ہے. کولیسٹرول جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے،
جس کو کہتے ہیں ہم لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرواتے ہیں. جب ہماری لپڈ پروفائل ٹیسٹ بنتا ہے یا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ دن کے لیے جو ہے نا وہ اپنے معدے کو خوراک کی کمی دینی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یعنی اس میں لپڈ پروفائل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہمارے جسم میں کتنے فیصد جو ہے ایل ڈی ایل ہے, ایچ ڈی ایل ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ ہے. تو جس میں یعنی ہمارے جسم میں جو ایچ ڈی ایل ہے اس کی مقدار 40 سے 40% سے لے کے 60 ملی گرام جو ہے پر ڈے تک ہونی چاہیے. اور ایچ ڈی ایل بڑھانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایچ ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ سبزیات میں ہے, وہ روغن کدو میں ہے, وہ ایل ڈی ایل جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے جو ہے وہ پمبا دانہ میں ہے, ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے اپنا سرسوں کے تیل میں ہے, اور ٹرائیگلیسرائڈ جتنے بھی ہمارے کوکنگ آئل ہیں, ڈالڈا گھی وغیرہ ہیں, وہ جو ناقص تیل ہیں وہ ٹرائیگلیسرائڈ بڑھانے کی وجہ بنتے ہیں. یہ 150 تک ہونے چاہیے. تو اب میں تھوڑا سا آپ کو عرض گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اینجیو پلاسٹی کیا ہے. جب بھی مریض کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا مریض کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور ہم فوری جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں تو اس سے ہم اپنا جو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب سے پہلے ہمیں اینجیو پلاسٹی کرانی ہوگی. اینجیوگرافی ایک تار ہوتی ہے جس کو وین میں گھماتے ہیں. جب تار گھس جاتی ہے تو بلاکیج والی جگہ پر ایک بیلون یعنی غبارہ رکھا ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ پھلا دیا جاتا ہے. جب وہ پھول جاتا ہے تو جگہ جہاں بلاکیج ہوتی ہے اندر کی طرف دب جاتی ہے. یہ بلاکیج ختم نہیں ہوتی, یعنی یہ بلاکیج شریانوں میں کچھ اوپر کی طرف دب جاتی ہے, کچھ نیچے کی طرف دب جاتی ہے. جب غبارہ نکالتے ہیں تو بلڈ جو ہے نا وہ وقتی طور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بلاکیج جو ہے پھر واپس آ جاتی ہے. ایک دوبارہ پھر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے کارڈک بھی مرض پھر ہے تو وہ پھر اینجیو پلاسٹی کراتا ہے, آپ کی کرواتا ہے. جب اس تار میں سے باہر سے سرنج میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ غبارہ پھول جاتا ہے جس سے بلاکیج دب جاتے ہیں, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. اب یہ کچھ دنوں کے بعد پھر جو آپ کے میں بلاکیج آ گئی, اب ڈاکٹر آپ کو مشورہ کیا دے گا کہ آپ سٹینٹ ڈالیں. سٹینٹ کیا ہوتا ہے, بلاکیج کے دونوں طرف سے جو یعنی بلاکیج کے دونوں طرف سے درمیان میں ایک سپرنگ جو ہے جس کو ڈال دیتی جس سے خون کی فراہمی ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ کو ڈاکٹر بولیں گے آپ پوری طرح فٹ ہو گئے ہیں, تھوڑے دنوں بعد بلاکیج پھر آ گئی ہے. باڈی میں کل 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بلاکیج آ سکتی ہے, لیکن اس سپرنگ میں جتنی بھی بلاکیج آتی ہے اتنی کسی جگہ پر نہیں آتی, یعنی 3 جگہوں سے زیادہ اس سپرنگ میں آتی ہے, کیونکہ سپرنگ والی جگہ جو ہے رف ایریا یعنی کھردرا پن ہے, اور کھردرے ایریے والی جگہ پہ بلاکیج جلدی آ جاتی ہے کیونکہ ایک فارن باڈی ہے. سپرنگ ایک فارن باڈی ہے اور فارن باڈی کو ہماری جو باڈی ہے وہ قبول نہیں کرتی. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو چیک کراتے ہیں کہ جی میرا تو مسئلہ پھر اب بن رہا ہے, تو آپ کو پھر وہ گولڈن سٹنٹ ایک آ گیا مارکیٹ میں. جب وہ کہتے ہیں جب آپ آپریٹ کراتے ہو تو وہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو عام سپرنگ ڈالا تھا, اب آپ جو ہے وہ گولڈن سٹنٹ ہے, بڑا اچھا سٹنٹ ہے, یہ ڈال دیں. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر بلاکیج آ گئی تو پھر ریڈیو ایکٹیو سپرنگ آ گیا. جب وہ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں تو لیزر اینجیو پلاسٹی ہے. جو لیزر اینجیو پلاسٹی بھی ناکام ہوگی. اب جو آگے جو نئی سٹڈی ہے وہ ڈرگ کوٹڈ سپرنگ ہے. یہ تار کے ذریعے وہ پہلے والے سپرنگ کو نکال لیا جاتا ہے اور ایک دوائی لگا کر سپرنگ ڈال دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈرگ کوٹڈ سپرنگ. اب جو لیٹسٹ اسٹڈی آئی وہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈرگ کوٹڈ سپرنگ جو ہے اس کے بھی انتہائی مضر اثرات ہیں. جو ہے 66% لوگوں میں پھر بلاکیج آ گئی ہے, کئی ہزار لوگوں میں تو اس کے بہت زیادہ منفی اثرات بھی آئے ہیں, اور یوں ہم باڈی کو متواتر ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. اور جو ہے یعنی اینٹی کینسر میڈیسن کے ذریعے جب سپرنگ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کچھ مسلسل جو اس سے چھیڑ چھاڑ اس ہماری شریان میں ہوتی ہے, تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں وہ شریان جو ہے وہ ایک نئی بیماری جنم لیتی ہے جس سے کینسر ہو گیا شریانوں کا, یا شریان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے گل گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ قوت یا سکت نہیں ہوتی. تو یہ پھر کئی جگہ سٹنٹ ڈلوانے پڑتے ہیں. یہ کوئی ریئل سچویشن نہیں ہے, لیکن ریئل سچویشن کے لیے اگر ہم نے اس کے علاج کی طرف دیکھیں اپنا طب کی طرف, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا, بہت ہی پیارا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا بہت پیارا علاج ہے. اب میں آتا ہوں اس کے علاج کی طرف کہ میں اس کا علاج جو ہے کس طرح کرتا ہوں. میں ایسی ہربل جڑی بوٹیوں کے صفوف سے اس کا علاج
کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا جس طرح آپ نے تارا میرا ہو گیا، اسبگول کا چھلکا ہو گیا، یا اس میں ہم لیتے ہیں بقائن کے پھل کا مغز، وہ اور 3-4 چیزیں، ان چیزوں کا مرکب کا کیا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معدے کی اصلاح کرتا ہے. معدے میں جو تیزابیت آ گئی ہے، معدے میں جو السر کی پوزیشن ہے، یا معدے میں جو سوزش کی پوزیشن ہے، معدے کے تیزابی مادوں اور فاضل مادوں کو بذریعہ پخانہ خارج کرتی ہے اور نظام کو بہتر بناتی ہے. اور یہ چیزیں قدرت نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو جتنا بھی یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، یہ ہماری کڑوی چیزیں ہیں جو اس سے ہم یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا علاج کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری کڑوی چیزیں ہیں یہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے. جیسے اندر جو تلخ ہو گیا، جیسے بقائن کے پھل کا مغز ہو گیا، یا نیم کے پھل کا مغز ہو گیا، جیسے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. اس میں چرائتا ہے، اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ چیزوں کا مرکب ہم دیتے ہیں. ایک تو اس کا جو کولیسٹرول یورک ایسڈ اس کو کم کرتا ہے، اور دوسرا اس کے معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم ایک ایسی جڑی بوٹی کا محلول تیار کرتے ہیں جس میں عنبر ہے اور کلونجی ہے اور اس میں ایک میتھی دانہ ہے. اس کا ہم عرق نکالتے ہیں. عرق جو ہے وہ 7 دفعہ نکالتے ہیں. وہ عرق نکال کے ہم اس کو محلول کی شکل میں، ارجن کی چھال کا عرق ہے اس میں ہوتا ہے، یعنی 3-4 چیزوں کا عرق ہوتا ہے. یہ عرق نکال کے چند قطرے میں پانی میں ڈال کے اس کو پلاتے ہیں. آپ یقین نہیں مانیے گا، اگر کوئی بھی کہ ٹیسٹ کروانا ہے کسی قسم کا میری میڈیسن کا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو دوائی دیتا ہوں. کارڈک پرابلم جتنا بھی مریض کو وہ چند قطرے پانی میں ڈال کے دیں، اسی وقت اس کی جو انجائنا کی پین ہے، جو کارڈک پرابلم ہے، جو اس کا دل کا گھبرا رہا ہے، جو دل کی بے چینی ہے، جس کو ہارٹ اٹیک کا ایشو ہو چکا ہے، وہ 5 منٹ سے 10 منٹ میں بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں عرض گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو میں چیزیں دیتا ہوں اس سے جو خون کے گاڑھا پن ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور بلاکیج جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں کوئی لوتھڑا وغیرہ جمع ہو تو وہ بذریعہ شریان کے ذریعے، بڑی خون کے ذریعے وہ زائل ہو جاتا ہے. اور جب ہم آدمی کو، کھڑے ہوئے آدمی کو پلاتے ہیں تو آدمی بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دوران خون سسٹم اتنا تیزی سے چلتا ہے کہ وہ آدمی کو بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لیٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو میں ایک روغن کا استعمال کرواتا ہوں وہ ہے روغن کدو. روغن کدو میں بہت سے عناصر ہیں جو میں آپ کو یعنی بتا سکتا ہوں کہ یہ روغن کدو میں ایسی چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ ضدی سے ضدی چربی کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا پرابلم ہے یعنی جوڑوں کے درد کا، پٹھوں کی سوزش کا، اس میں قدرتی طور پر فائٹوسٹروجن ہوتا ہے جو کہ خون میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے. اور بعض اوقات یہ روغن کدو میں عورتوں کے ایام میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی فائدہ دیتا ہے. اس میں زنک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مدافعتی نظام جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ یورک ایسڈ میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. اور شوگر کی وجہ سے جو پاؤں کی تلیاں اور ہاتھوں کی تلیوں میں جلن اور تیزابیت ہوتی ہے یہ اس کو بھی کم کرتا ہے. یہ میں استعمال اس طرح کرواتا ہوں کہ رات کو ہاتھوں کی تلیوں پہ، پاؤں کی تلیوں پہ یہ لگا کے سوئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 سے 15 منٹ میں جو مریض اپنے آپ کو حشاش بشاش اور بہت زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے. اور آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ یہ دل اور دماغ کو بہت طاقت دیتا ہے. یہ اعصاب کو بہت طاقت دیتا ہے. اعصابی رگوں کو جو خشکی کی وجہ سے وینے شریانے اکڑ گئی ہیں، سکڑ گئی ہیں، پیچھے گئی ہیں، ان کو یہ بہت زیادہ تر کرنے میں مدد دیتا ہے. اور آپ یہ حیران ہو گئے کہ 10 سے 15 منٹ میں یہ اپنا ورک کرتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ قربان جاؤں میں، انہوں نے یہ ان کا فرمان مقدس ہے جس کا مفہوم یہ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ کدو استعمال کرنے والے کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جتنی بھی طب میں ہے وہ انہی اصولوں کے اوپر، طب نبوی پہ، یونانی طب کے اوپر، جو اصولوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ ایسی جڑی بوٹیوں کا صفوف ہے جو جڑی بوٹیاں اپنا جگر کو اور معدے کو اور HDL کولیسٹرول جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو پس وغیرہ کی کمی ہو گئی ہوتی ہے، جو چربی وغیرہ نکلی ہوتی ہے، یا HDL کولیسٹرول جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمی ہو گئی ہوتی ہے، یہ اس کو پورا کرتا ہے. اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پمبا دانہ اور ایسی اور چیزیں ہیں، روغن آملہ ہے اور پمبا دانہ ہے، اور اس کے علاوہ
कुछ और जड़ी बूटी। हेलो जी, तो ऐसी बाहर ने कड़ी सी सेमिनो कुछ लिखा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी चीजों का जो है वो ये रोगन है, जो रोगन हमारे जिस्म में पास जो हमारी जाया हो चुकी है, चर्बी जाया हो चुकी है, ये उसको पैदा करता है। और जितनी मिकदार में कुव्वत है, आप ये महसूस करें कि हमारे वाइट सेल जो है ये पंबादाना में, रोगन आमला में और ज्यादा यानी खोपरागिरी में, इन रोगनियात में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो ये रोगनियात जो चर्बी को भी तहलील करते हैं, ये खुद भी जमते नहीं और किसी को जमने भी नहीं देते। तो ये और अंतड़ियों को खुश्की की वजह से सुकड़ गई है, पिचक गई हैं, इनको भी ये जो तर करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमारे मसाने के सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। और मसाने में इतनी पावर आती है, इतनी ताकत आती है कि जिनको पेशाब के मसाइल होते हैं, छोटा पेशाब बार बार आता है, या जिनको पेशाब में इतनी कुव्वत नहीं होती पेशाब को रोकने की, उसको ये बहुत ज्यादा ताकत देता है। 5वें नंबर पे हमारा ये जड़ी बूटियों का एक सफूफ है, जिसमें हम अर्जन की छाल भी है, जिसमें हमारा यानी ऐसी चीजें हैं जिस तरह आप कह आमला, आमले का सफूफ है, जिसमें लेते हैं हम यानी तुख्म भंग वगैरह है। और इसके अलावा इसमें जो हम लेते हैं अर्जन के छाल का सफूफ लेते हैं, इसमें फिर हम दारचीनी का सफूफ होता है। इसमें ऐसे यानी अज्जा होते हैं जो हमारे गुर्दे और मसाने को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, और गुर्दे और मसाने को इतना ताकतवर बनाते हैं कि अपनी यानी बाज़-औक़ात औरतों को और मर्दों को बाज़-औक़ात ऐसी होती है कि ज़कात इसकी बीमारी होती है, या अपनी कोई ऐसी रतूबतों का अखराज होता है, जैसे औरतों में लकोरिया आता है, मर्दों में जो है जरियान धात की बीमारी आती है, या कोई भी रतूबत को इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हमारी जिस्म की निज़ाम को खारिज होने दे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 21 दिन के अंदर अंदर वो मरीज बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। और एक बात मैं तो आपको बताऊं कि यूनानी तिब की और तिब्बे नबवी की जो भी मेडिसिन है, उनको मेडिसिन कहना जो है उनकी तौहीन है। वो मेडिसिन नहीं है, वो खुराक है। वो इस तरह खुराक के जरिए ग़िज़ा, इलाज बिल ग़िज़ा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि उसका फायदा ही फायदा है। जो आप दवाई इस्तेमाल करते जाएंगे, यानी पहले दिन से ही आपका रंग, आपका रूप, आपके जिस्म का निज़ाम वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। हम तो कहते हैं कि 21 दिन के 40 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं। जितने भी आज से कार्डिक मरीज मैंने चेक किए, उनको दवाई दी है, वो अल्लाह के फजलो करम से उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है, उनके नंबर्स भी मौजूद हैं, उनकी रिपोर्टें भी मौजूद हैं। और वो उनका यानी अगर कोई ये कहे कि हम किसी तौर पे भी उनको फोन करके उनसे हर चीज मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो बिल्कुल कुदरती और हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये मरीज को दोबारा जिंदगी तमाम रहनाइयां मुयस्सर करता है। उसका दिल और दिमाग, जिसम एक बेहतरीन और सेहतमंद इंसान के तौर पर काम कर रहा होता है, उसके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी में पहले दिन से ही फर्क और निखार महसूस आना शुरू हो जाता है। तो मेरी अर्ज गुजारिश इतनी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं हाजिर हूं, मेरा बेशक कल शुगर कर लें। Thank you so much, माशाल्लाह respected sir, consultant Eastern medicine physician Muhammad Muzammil, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, sir. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners. And you have explained Thank you. very well about cardiovascular diseases. Thank you so much, sir. थैंक यू। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। And thank you so much, our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much, all participants, for joining us, for your precious time you have given us. Thank you so much.